تو آج ہم بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ عام جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے اس میں جہاں پر اذا استعمال ہوگا، کل استعمال ہوگا، کلما استعمال ہوگا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر مطلقاً ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی میری آواز سن رہے ہوں گے، اور اگر ان ساتھیوں کو آواز نہ آ رہی ہو تو یہ سبق ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس لیے بعد میں بھی ہم اس کی ریکارڈنگ بھیجیں گے اور جسے آپ سہولت کے ساتھ انشاءاللہ سن سکیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے عام بات کی تھی کہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے کے اندر ہوتا ہے کہ اس لفظ کے لیے متبادل لفظ لایا جاتا ہے، بس اتنا کیا جاتا ہے، جبکہ بامحاورہ میں اس اصل معنی کو، اس کے مفہوم کو دوسرے زبان کے اسلوب کے مطابق ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے بتایا تھا، اور پھر ہم نے کچھ مثالیں بھی اس کی ذکر کی تھی، جیسے استشعر زید بالصعوبۃ، محسوس کی زید نے دشواری، پھر اس کا ترجمہ ہے زید کو دشواری محسوس ہوئی، یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تو آج ہم تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فعل آتا ہے، جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے شروع میں اسم آتا ہے۔ یہ بالکل عام بات ہے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ عام جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے اس میں جہاں پر اذا استعمال ہوگا، کل استعمال ہوگا، کلما استعمال ہوگا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر مطلقاً ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ جس کے شروع میں فعل آ جائے تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اب اصول یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے، لیکن اردو میں سب سے آخر میں فعل آتا ہے۔ عربی زبان میں پھر فعل کے بعد عام طور پر فاعل آ جاتا ہے، تو اردو میں پھر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مثلا جیسے ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، شرب زید ماء، شرب زید ماء۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے زید کا، فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا ترجمہ، اور آخر میں ہم ترجمہ کریں گے اس کا، فعل کا۔ تو شرب زید ماء، سب سے پہلے ہم نے ترجمہ کیا فاعل کا، پھر اس کے بعد ہم نے ترجمہ کیا مفعول کا، اور آخر میں ہم ترجمہ کریں گے فعل کا۔ شرب زید ماء، زید نے پانی پیا، زید نے پانی پیا۔ اس میں دیکھیں شرب زید ماء، شرب فعل ہے، زید فاعل ہے، ماء مفعول بھی ہے۔ ہم سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد مفعول بھی کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے۔ تو شرب زید ماء ہے، شرب ماء، اور اسی طرح فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا، فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ رأى الطائرة، رأى الطائرة، اس نے پرندہ دیکھا، اس نے پرندہ دیکھا۔ تو دیکھا یہ سب سے آخر میں آیا ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ چونکہ ہم اس دورے میں اس چیز کی رعایت کر رہے ہیں کہ مثالیں ہم میڈیا کے عربی سے بھی دے رہے ہیں، تاکہ میڈیا کی عربی کے حوالے سے جو الفاظ اور مفردات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ تو اس کے ایک جملہ ہے، بثت القناة الخبر، بثت القناة الخبر، چینل نے خبر نشر کی، بثت القناة الخبر۔ اب القناة فاعل ہے، بثت فعل ہے، اور الخبر مفعول ہے۔ تو بثت القناة الخبر، چینل نے خبر نشر کی، بثت القناة الخبر، چینل نے خبر نشر کی۔ اسی طرح نشر الصحفی التقریر، نشر الصحفی التقریر۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہاں پر الصحفی، صحافی یہ فاعل ہے، تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوگا صحافی نے رپورٹ نشر کی، نشر الصحفی التقریر۔
صحافی نے رپورٹ نشر کی، صحافی نے رپورٹ شائع کی، نشر ینشر نشر کرنا، شائع کرنا۔ تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ جب ہمارے سامنے ایک عربی عبارت ہوگی، عربی جملہ ہوگا، اس کے اندر عربی میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ ضرب زید عمرا یا شرب زید ماء، تو سب سے پہلے فعل آیا ہے عربی زبان میں، اس کے بعد پھر فاعل آیا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آیا ہے سب سے آخر میں۔ لیکن اردو میں یہ ہے کہ سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر فاعل کے بعد مفعول آئے گا، اور سب سے آخر میں فعل، یعنی بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ عربی زبان میں سب سے پہلے فعل آ رہا ہے، اور اردو زبان میں سب سے آخر میں فعل آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ فاعل کس کو کہے، تو عام طور پر فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے، جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے یا اس کام کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں، اکل الرجل الطعام، اکل الرجل الطعام، اب یہاں پر رجل آدمی نے کھانا کھایا ہے، تو یہ الرجل اکل کے بعد آیا ہے اور فعل کی نسبت اسی کی طرف ہے، تو اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتا ہے۔ تو اکل الرجل الطعام، آدمی نے کھانا کھایا، اکل الرجل الطعام، آدمی نے کھانا کھایا۔ اسی طرح سافر الولد الى المدینۃ، سافر الولد الى المدینۃ، لڑکے نے شہر کا سفر کیا یا لڑکا شہر چلا گیا۔ سافر الولد الى المدینۃ، لڑکا شہر چلا گیا، لڑکا شہر چلا گیا، تو اس میں سافر فعل ہے اور اس کا ترجمہ بالکل آخر میں ہے، لڑکا شہر چلا گیا، سافر سب سے آخر میں ہے۔ اچھا، میڈیا کی عربی سے قدم المذیع النشرۃ، قدم المذیع النشرۃ، کہ خبریں پڑھنے والے نے نشریات پیش کی۔ بیلٹن، جو خبروں کا بلیٹن ہوتا ہے، جو ایک نشریہ ہوتا ہے، ایک خاص وقت کی خبریں ہوتی ہے، اس کو النشرہ، مثلا جیسے 8:30 بجے کی مختصر خبریں ہیں، 9 بجے کی ہیں، تو اسی طرح یہ مطلب ہے کہ قدم المذیع النشرۃ، کہ نیوز پڑھنے والے نے خبریں پیش کی۔ آگے ہمارے پاس جملہ ہے صور المراسل الحادثہ، صور المراسل الحادثہ، صور فعل ہے، المراسل فاعل ہے، الحادثہ مفعول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، رپورٹر نے حادثہ کی تصویر لی، یا رپورٹر نے حادثہ کی فلم بندی کی، تصویر بنائی، جو بھی ہے دونوں ٹھیک ہے۔ صور المراسل الحادثہ، نمائندے نے حادثے کی تصویر بنائی، نمائندے نے حادثے کی فلم بندی کی۔ تیسری بات، سب سے پہلے ہم نے فعل کی بات کی کہ فعل شروع میں آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے۔ اب مفعول وہ چیز ہے جس پر فعل واقع ہو چکا ہوتا ہے، عمل اس پر واقع ہو چکا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ مفعول فاعل کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور آخر میں مفعول آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جیسے اخذ الطفل القلم، اخذ الطفل القلم، بچے نے قلم لیا، پین لیا، تو اب یہاں پر اخذ فعل ہے اور الطفل فاعل ہے، القلم مفعول ہے۔ اسی طرح قرأ المعلم الکتاب، قرأ المعلم الکتاب، قرأ فعل ہے، المعلم فاعل ہے، الکتاب مفعول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، معلم نے کتاب لی، کتاب پڑھی، قرأ المعلم الکتاب، معلم نے، استاذ نے کتاب پڑھی۔ اچھا، صور المصور المشہد، صور المصور المشہد، المصور فوٹوگرافر کو کہتے ہیں، المصور فوٹوگرافر، اور المشہد، مشہد کہتے ہیں منظر کو۔ تو صور المصور المشہد، فوٹوگرافر نے منظر کی، منظر کشی کی، تصویر لی، منظر کی تصویر لی، صورہ تصویر لینا، تو صور المصور المشہد، مصور نے منظر کی تصویر لی، صور المصور المشہد، فوٹوگرافر نے منظر کی تصویر لی۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوا ہے، پھر مفعول کا، اور آخر میں فاعل کا ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح میڈیا کی عربی سی مثال ہے کہ نشرت الجریدۃ الخبر العاجل، نشرت الجریدۃ الخبر العاجل، نشرت الجریدۃ الخبر العاجل۔ نشر ینشر، ہم نے آپ کو بتایا شائع کرنا،
نشر کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشرت الجریدۃ الخبر العاجلہ، اخبار نے تازہ خبر شائع کی، اخبار نے، الجریدہ اخبار کو کہتے ہیں، اخبار نے تازہ خبر شائع کی، نشرت الجریدۃ الخبر العاجلہ، الخبر العاجل مفعول بھی ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بھی، یہ تین باتیں ہوگی۔ اب خود جو فعل ہے، فعل کے مختلف زمانے ہوتے، تین زمانے ہیں، یا تو وہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہوگا تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، یا ابھی ہو رہا ہے یا ہو گئے، یعنی حال یا مستقبل میں، ان دونوں کے لیے عربی زبان میں ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو اس چیز پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ جو فعل موجود ہے، جو مذکور ہے، وہ فعل ماضی ہے، ماضی اس سے مراد ہے، حال مضارع ہے تو پھر مضارع کے اندر اس سے حال مراد ہے کہ مستقبل مراد ہے، تو اس چیز پر نظر کرنا ہے۔ مثلا یکتب الرجل الرسالۃ، یکتب الرجل الرسالۃ، تو اب یکتب میں ہم سوچیں گے کہ یکتب ماضی ہے کہ مضارع ہے، اچھا یہ تو مضارع ہے، شروع میں یا آیا ہے، پھر یہاں پر سوچیں گے کہ یہاں حال ہے یا مستقبل ہے۔ تو عام طور پر عرب کا انداز یہ ہے کہ جو مستقبل والا ہوتا ہے اس میں وہ سین کا اضافہ کرتے ہیں، سیکتبو، سیکتبو کا مطلب ہے لکھے گا، اور یکتبو کا معنی ہوتا ہے لکھ رہا ہے۔ تو یکتب الرجل الرسالۃ، آدمی خط لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے، یکتب الرجل الرسالۃ، آدمی خط لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے۔ اسی طرح سیذهب الولد الى المدرسۃ، لڑکا اسکول جائے گا، سیذهب الولد الى المدرسۃ، لڑکا اسکول جائے گا، یہ آپ دیکھیں فعل مضارع کا ترجمہ ہے، جائے گا۔ اور مستقبل کے حوالے سے جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ جب سین ہوتا ہے تو پھر وہ مضارع مستقبل والا معنی دیتا ہے۔ کان المعلم یشرح الدرس، استاد سبق سمجھا رہا تھا، کان المعلم یشرح الدرس، استاد سبق سمجھا رہا تھا، اس کی تشریح کر رہا تھا، کان المعلم یشرح الدرس، استاد سبق سمجھا رہا تھا، چونکہ یہاں پر کانا کا اضافہ ہوا ہے تو وہ اس میں ماضی بعید کے لیے ہو گیا۔ اچھا تبث النشرۃ، اچھا تبث، تبث بث یبث کا معنی ہوتا ہے نشر کرنا، اور النشرۃ خبر، تو تبث النشرۃ حالیا، اس وقت خبر نشر ہو رہی، حالیا اس وقت، تبث النشرۃ حالیا، اس وقت خبر نشر ہو رہی ہے، تبث النشرۃ حالیا، اس وقت خبر نشر ہو رہی ہے۔ اسی طرح میڈیا کی عربی سے ایک اور مثال ہے، سیقدم المذیع برنامجا جدیدا، سیقدم، یہاں پر سین آیا ہے تو یہاں پر مستقبل والا معنی دے گا، سیقدم المذیع برنامجا جدیدا، اینکر نیا پروگرام پیش کرے گا، سیقدم المذیع برنامجا جدیدا، اینکر نیا پروگرام پیش کرے گا، سیقدم المذیع برنامجا جدیدا، اینکر نیا پروگرام پیش کرے گا۔ اچھا آخری جو چیز اس میں ہے وہ حروف، چونکہ افعال کے بعد مختلف قسم کے حروف آتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جیسے الہ ہے، الہ کا مطلب ہے طرف، علی کا مطلب ہے اس کے اوپر، فی کا مطلب ہے اس میں، تو اس طرح کے حروف جب آتے ہیں تو ان کا خیال، جیسے ذهب الرجل الى السوق، آدمی بازار چلا گیا، آدمی بازار گیا، ذهب الرجل الى السوق، آدمی بازار گیا، تو اب الہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، ذهب کے بعد الہ آتا ہے، تو ذهب الرجل الى السوق، آدمی بازار گیا، اور اسی طرح وضع الکتاب علی الطاولۃ، اس نے کتاب میز پر رکھی، وضع الکتاب علی الطاولۃ، اس نے کتاب میز پر رکھی۔ اب طاولہ سے پہلے علی آیا ہے تو یہاں علی استعمال ہوتا ہے اوپر کے لیے۔ جلس الولد فی الحدیقۃ، لڑکا باغ میں بیٹھا، جلس الولد فی الحدیقۃ، لڑکا باغ میں بیٹھا، تو یہاں فی آیا ہے۔ اسی طرح تحدث المراسل من مکان الحادث، یہاں پر من استعمال ہوا ہے، تحدث المراسل من مکان الحادث، نمائندے نے جائے حادثہ سے بات کی، یعنی جہاں پر وہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے اس نے بات کی، تحدث المراسل من مکان الحادث، نمائندے نے جائے حادثہ سے بات کی۔ اور آخری جملہ ہے عقد المؤتمر فی القاہرۃ، کانفرنس قاہرہ کے اندر منعقد ہوئی، عقد المؤتمر فی القاہرۃ، کانفرنس قاہرہ
مصر کا مشہور شہر ہے، بڑا شہر ہے، دارالحکومت ہے۔ عقد المؤتمر فی القاہرۃ، کانفرنس قاہرہ میں منعقد ہوئی۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اور پھر کچھ جملے ہیں جس طرح کہ ہم ترتیب ہم نے یہ رکھی ہے کہ آخر میں مشق ہوتا ہے، تو ان جملوں کا آپ نے کل ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے بثت القناة الخبر العاجل، بثت القناة الخبر العاجل، نشر الصحفي التقرير في الجريدة، نشر الصحفي التقرير في الجريدة، قدم المذيع برنامجا سياسيا، قدم المذيع برنامجا سياسيا، صور المراسل الحادث في المكان، صور المراسل الحادث في المكان، كتب المحرر المقال عن الحرب، كتب المحرر المقال عن الحرب، اسی طرح اجرى الصحفي مقابلة مع الوزير، اجرى الصحفي مقابلة مع الوزير، اجرى الصحفي مقابلة مع الوزير، تبث القناة النشرة المسائية الآن، تبث القناة النشرة المسائية الآن، سيعلن المذيع النتائج بعد قليل، سيعلن المذيع النتائج بعد قليل، نشرت الجريدة صور الحدث على الموقع، نشرت الجريدة صور الحدث على الموقع، تحدث الخبير في المؤتمر عن الإعلام الرقمي، تحدث الخبير في المؤتمر عن الإعلام الرقمي۔ تو یہ آج کے ہمارے 10 جملے ہیں، ان کا انشاءاللہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور جو پہلے ہم نے باتیں ہم نے بتائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔